جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز۔ کچھ دن پہلے جذبہ نیوز کے پیج پہ آپ نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ملاحظہ کی تھیں، جس میں جو جہلم کے علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ تھے، ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی۔ 2 دفعہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کیا باتیں کی گئی وہ بھی آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز، آپ کی خواہش پر اور اس کا جو سوالات کیے گئے جو ان پریس کانفرنسز میں، ان کے جوابات لینے کے لیے آج میں آیا ہوں یہاں پہ۔ میرے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے جو سوالات پریس کانفرنس میں کیے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں، وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رحیل بھائی، آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے سوالات کریں، جس مرضی آپ لہجے میں کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم علم کی دنیا کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال جو بار بار کیا جاتا ہے، جو میں ابھی چونکہ جہلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں اسی حوالے سے آپ سے جس بات کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جو مین چیز یہاں پہ جو زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ آپ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کریں، تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم نے نام اور شہرت بنانی ہو تو ہم سے زیادہ اس وقت نام کس کا ہے، شہرت کس کی ہے؟ پلس یہ دنیا میں جب بھی کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے نام بنایا، یا وہ پالیٹکس میں آگے اور انہوں نے کہا ہمیں پرائم منسٹر بنایا جائے، یا انہوں نے کوئی اپنی چندہ بک لانچ کر دی، یا کوئی پیر خانہ خانقاہ کھول دی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے ایک فائنینشیل بہت بڑی ان پٹ دے دی۔ میں نے سسٹم سے حاصل کچھ نہیں کیا، نہ تو میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، نہ میں جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطابات کرتا ہوں یا ہاتھ چمواتا ہوں یا یوں کر کے اشارے کرتا ہوں۔ بھائی میں تو مولا علی کی طرح ایک سادگی کی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے جیب سے لوگوں پہ لگا رہا ہوں۔ پلس یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تو میرے یوٹیوب کی جتنی ویورشپ ہے اس کی انکم تو تقریباً 70-80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے۔ میں نے اسے ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا ہوا، تو میں نے تو اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا، نہ میں نے کوئی برانڈ لانچ کیا ہے کہ جس کے ذریعے میں کمائی کروں۔ تو جتنے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں نا، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کسی کیٹیگری میں ڈالنے سے پہلے میری کوئی مثال آپ نے پلانٹ ارتھ پہ دینی ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک بندہ اس طرح آیا تھا، اس نے بھی سیم اسی پیٹرن پہ یہ کیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کر کے، تو کوئی ایک مثال یہ پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، اتنا جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دعویٰ نبوت کر کے مرے گا۔ آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ کیا اس وقت کے علماء جو ابھی کچھ زندہ ہیں اور ان کی اولادوں نے مولانا مودودی سے معافی مانگی ہے ان کی قبر پہ جا کے کہ ہم نے تم پہ یہ الزام لگایا کہ تم دعویٰ نبوت کر کے مرو گے، اور وہ بغیر دعویٰ نبوت کیے دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اللہ نے ان کا نام روشن کیا؟ یہ تو ہمیشہ علماء کا وتیرہ یہی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں۔ میں نے کوئی اپنی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، پھر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا، میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا اس الزام کے اوپر۔ علی بھائی، ایک اور کویسچن جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ابھی فی الحال کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، اس میں بھی یہ سوال جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ آپ سے منسوب یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ پارے ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ کیا جس کا یہ عقیدہ ہے جی وہ تو کافر ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں نے 20 پارے کیوں کہنے ہیں؟ جھوٹ تو 40 پاروں کا مشہور تھا، سنیوں نے شیعہ کے بارے میں کیا تھا، وہ جھوٹ نکلا۔ یہ 20 تراویحوں والی بات تو ہے، 20 پارے تو میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی الاسلام نے، صحابہ نے نہیں کی۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صورتیں تھیں 114، اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو منازل ہیں وہ رکھی گئیں کہ اگر کوئی ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی 7 منازل ہوئیں۔ پھر یہ تابعین کے دور میں جب لوگوں میں سستی آ گئی تو پھر اسے 30 پاروں میں کنورٹ کیا گیا، تاکہ اگر کوئی شخص 1 پارہ روز کا پڑھے تو 1 مہینے میں قرآن کو مکمل کر لے۔ تو یہ میں نے بات کی تھی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بات استغفر اللہ، میں نے کیوں یہ کہنا ہے کہ ترتیب نہیں ہے؟ میں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ قرآن اس ترتیب میں
اس وقت دنیا میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ العلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آخری پارے کے اندر ہے, اور سورۃ البقرہ جو مدنی سورت ہے, جب 2/3 سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا, وہ سٹارٹ میں آ گئی ہوئی ہے. تو یہ بات ضرور میں نے کی ہوگی, یہ خود سے جھوٹ میری طرف منسوخ کرتے ہیں. ایک اور بات جو ہے وہ کی گئی, اس حوالے سے بتائے گا کہ عزت رسول, صلی اللہ علیہ عزت صحابہ, عزت اہل بیت اور عزت اولیاء, ان پر بہت زیادہ اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنی شان جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں. میرا ان کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے بھائی؟ رہ کے جو عزت اولیاء ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ دیوبند کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں, بریلویوں کے اولیاء دیوبند کے نزدیک مشرک ہیں. تو آپ دونوں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو نا. میں تو آپ دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, اور آپ کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اگر آپ کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو کروڑوں بریلوی کیا اس بات کے اوپر دیوبندیوں کو غلط نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. میرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, مجھ سے پہلے سے کہہ رہے ہیں. تو اب اسی اصول اور مبادی کے اوپر میں نے چشتی رسول اللہ کو اگر غلط کہا ہے تو اس میں کسی کو سیکھپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چشتی رسول اللہ والی کتابیں یہ چھاپ رہے ہیں, پرنٹ یہ کر رہے ہیں اور مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. اب میری وجہ سے کہہ رہے ہیں بعد میں کسی نے ڈال دیا, بھی میں نے تو نہیں ڈالا نا. تو تم آج سے 10 سال پہلے مناظرے کیوں کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے پہ؟ اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں بتایا یہ آ کے, تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. باقی رہ گیا اللہ کی عزت, رسول کی عزت اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت. ہم سے پہلے کسی نے یہ عزت کی ہی نہیں ہے, یہ صرف اپنے بزرگوں کے حوالے دیتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ بتایا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, نبی علیہ السلام کی کتابیں یہ احادیث کی کتابیں ہیں, ان کے پیچھے چلو. جو ہم نے کہا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم تو اللہ رسول کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے بابوں کے ساتھ کہ تم لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات بتائی ہیں, قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں بتائیں. علی بھائی ایک اور بات ہے کہ جو علماء ہے جہلم کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ ان سے ملے, لیکن جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے کچھ دینی جو مسائل ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں یا ہمیں کچھ چیز بتا دیں کہ ہم آپ سے سیکھ لیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے. یہ کب ہوا ہے جی میرے بھائی؟ میں نے تو اس حوالے سے بتائیے گا, کیا وہ آئے تھے آپ کے گھر؟ میرے گھر کس نے آنا ہے میرے بھائی؟ یہ 8 سے 10-12 سال پہلے جب میں گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کے 5-6 بندوں کو لے کے دعوت کا کام کرتا تھا, گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا, اس وقت اگر کوئی آیا ہو, مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا, کوئی اگر آیا ہو تو مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں پڑتی. آج کی بات کریں, میں تیار ہوں جی بیٹھنے کے لیے, صرف یہ ہے کہ اپنے بڑے کو لانچ کریں. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے جیلم کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں. میں نے یقین کرے ابھی ایسے علماء دیکھیں جنہیں میں نہیں جانتا جیلم میں ہوتے ہوئے کہ یہ بھی دنیا میں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم انجینئر سے ملے میں. مجھے بتائیں, اگر کوئی مجھے مل کے اس وقت چلا گیا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اور یہ جو ملنے جلنے والا سلسلہ ہے نا, یہ آج سے 10-12 سال پہلے ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا تو کوئی اکا دکا لوگوں سے ملاقات, وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی یادداشت سے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے. باقی اگر آج ملنا ہے تو میں تیار ہوں. بریلویوں نے ملنا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنائے کہ ہم بریلوی مکتب کی طرف سے نمائندہ ہیں, اور مفتی منیب صاحب کہیں کہ ان علماء کی جیت میری جیت, اور ان کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تو آ جائیں. جو بندیوں نے ملنا ہے تو تقی عثمانی صاحب سے, کیونکہ یہ جب خود کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ بنایا ہے, جبکہ میں تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہوں, میں فرقہ بھی نہیں ہوں, پھر بھی تم زبردستی مجھے یہ کہہ رہے ہو, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اسرائیل امگیر کی ایک کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ ہو. تو اپنا بڑا لانچ کرو نا, بڑے کس دن کام آنے ہیں. اور دیکھیں بڑوں میں سے کسی نے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میرے خلاف کیوں نہیں فتویٰ دے رہے, مفتی منیب صاحب کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں 1000 سال میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑوں کو سامنے آنا چاہیے نا. دیکھیں جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تو اس وقت بڑے بڑے علماء آئے, اہل حدیث سے ثناء اللہ امرتسری سامنے آ گئے, بریلویوں سے احمد بریلوی صاحب, پیر میرلی شاہ صاحب, اور لوگ سامنے آئے. اب یہ بڑے کدھر ہیں, کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ان بڑوں کو پتا ہے کہ انجینئر صحیح باتیں کر رہے ہیں, اور وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت عزت ہے ہمارے فرقے کی بچ جائے, کیونکہ بڑا اگر سامنے آ گیا نا میرے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ابھی چھوٹے بیٹھتے ہیں نا, تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا, چھوٹوں کے ساتھ بیٹھوں یہ ختم ہی نہیں ہوں گے.
5 لاکھ علماء تو صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہے. ایک سے میں بات کروں گا, دوسرا کہے گا وہ تو ایویں سی میرے نال گل کر, تو 5 لاکھ علماء سے اس سے بہتر یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اپنا بڑا لاؤ, یہاں اسے کرسی پہ بٹھاؤں گا, میں نیچے زمین پہ قدموں میں بیٹھوں گا, آ کے مجھ سے عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت پہ بات کر لیں, اور یہ بھی آپ کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے. اب جب آپ کی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ علی بھائی 2 بس سوال ہیں اور اس کے بعد میں جتنے مرضی کریں. نہیں میں زیادہ, کیونکہ مجھے پتا اور بھی یہاں پہ جی کریں انتظار کر رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم جہلم کے جو علماء ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. استغفر اللہ. مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو امیہ کے بندر بنے ہوئے تھے, اہل بیت کے دشمن تھے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے. میں نے اہل بیت کا مقدمہ آ کے لڑا ہے, غدیر خم کا مقدمہ لڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں جی اس وقت اہل بیت کے سب سے بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, بالکل, اور ان کے مفتی اعظم خامنائی صاحب ہیں نا, بالکل, خامنائی صاحب بھی اگر فتویٰ دے دیں, میں یہ آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاخی اہل بیت ہے, خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی. مجھے کسی نے گستاخی اہل بیت نہیں ماننا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے میری آؤٹ پٹ جو ہے اہل بیت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہے, مجھے تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا, یزید کے والد صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا, اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی, مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں, مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاخی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہل بیت کا دشمن تھا, اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اس کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھئی حسن بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی. اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں, نہ کہ امیر شام کے دفاع میں. تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہے یہ لڑاکو تھے, نعوذ باللہ, حسین بھی لڑاکو تھے, نعوذ باللہ, حسن بڑا صلح پسند تھا, اسی لیے اس نے امیر شام سے صلح کی. تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں, امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے؟ یہ تو میں حسن کا مقدمہ لڑ رہا تھا, اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کی ہے, شوق سے نہیں کی, جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی حدیث بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی. اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا, عظیم عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی, انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہ. میں نے کہا نہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا؟ عظمت والا عذاب ہوگا, نہیں بڑا عذاب. تو یہاں ہے بڑا گروہ. عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812, یہ میری بوٹل پہ بھی, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار, افسوس ہے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جہنمی نہیں, جہنم کی طرف بلانے والی, مطلب مسلمان بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا, ہم اسے کہیں گے تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو جھوٹ کی دعوت دے کے, جہنمی نہیں کہیں گے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو جس جماعت کو نبی الاسلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے, وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہتے تھے حسن نے صلح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے, حضور کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے, اور عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں, یہ جب تک مخالفین کو نہیں بھگائے گا, یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی, یہ واپس نہیں جائیں گے, اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر, تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھوں. آئے لکھے آ جائے بخاری چ اے سارے کس چکر اس بخاری لکھے ہے, تو انہوں نے کہا تسی مر جاؤ گے میں سنبھالاں گا پیچھوں. تو حضرت معاویہ نے کہا لو جی میرا دستے راز ہے, کہہ رہے ہیں میں سنبھالاں گا. انہوں نے کہا یار انج کر رہے ہیں صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے حضرت حسن کو صلح آفر کی, وہ لشکر لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں. اچھا پھر حسن ابن علی نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے مینج کرنا ہے تو آپ کو وہ
مال غنیمت میں جو حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو خمس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے. جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی تھی، وہ چیز ہے ایسی. اچھا، اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم سے صلح کرے تو مجھ سے صلح کر لو. نبی اسلام نے صلح حدیبیہ کی نا. یہ صلح حضرت معاویہ اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے نا، انہوں نے بھی صفین روک لینی تھی، لیکن آفر ان کو کی. وہ جنگ لڑنے آئے تھے. 40,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ صلح کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے. پھر حسن ابن علی نے صلح کی وہ شرائط کے اوپر. الٹیمیٹلی اس صلح کا انجام یہ نکلا کہ حسن ابن علی کو بھی زہر دے کے انہوں نے قتل کیا بنو امیہ نے، اور بعد میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کی. تو میں نے کہا تھا صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. حسن نے اس لیے صلح نہیں کی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کیا جائے، اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے، پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو نہیں رکی لعنت، اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت. یہ پورا سینیریو تھا جس میں نے کہا کہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپو. صلح حسن یہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو. اور پھر میں نے کہا تھا وابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے، تو حضور تو بخاری میں حدیث ہے آپ کی کہ یہ باغی جماعت ہے جہنم کی طرف بلانے والی. اب جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو حسن کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ رسول اللہ کے مقابلے میں حسن تو شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے جملہ اس وقت بولا تھا. تو یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ حسن ابن علی کے سامنے میں اگر کہوں نا کہ حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ آپ شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی بھی مجھے سینے سے لگا لیں گے کہ تو صحیح پہنچا ہے کہ مجھے سب کچھ رسول اللہ کی نسبت سے. میں نے اپنے سامنے کمپیئر کیا تھا، اور میں حسن کے دفاع میں کہہ رہا تھا کہ حسن کی صلح کو آپ ملائن نہ کرو، حسن کے پیچھے امیر شام کو نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث حرف آخر ہے، تم تو امام حسن کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. الٹا تم جا کے صلح حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو. تو تمہیں تو میں تمہاری ڈاکٹرن پہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آ گئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو حسن شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے بات کی تھی. اب انہوں نے کہا، حالانکہ جملہ بھی جو انہوں نے کاٹا وہ بھی پرفیکٹ ہے. میں نے کہا تھا کہ کروڑوں حسن بھی ہوں، رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں. میں نے اپنے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا. یہ ایبسولوٹ جملہ بھی لیا جائے تو کیا گستاخی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جو آپ نے کہا. کیا حسن جرت کریں گے کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں شے ہوں؟ اور میں یہاں کوئی رسول اللہ اور حسن کا مقابلہ نہیں کروا رہا تھا، ان کو میں پھکی دے رہا تھا اینٹی وینم. ٹھیک ہے، اور یہ جب یہ اس طرح طریقے سے بات کرنا نا، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے، کن فیکون ہوا. یہ کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھئی آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. یہ پھکی دے کے سمجھایا. اس سے تو تم بھی بندہ مان رہے ہو، بلکہ کرسچنز تو کہتے ہیں کہ ساری غلطی ابے کی ہے. بھئی وہ پیغمبر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، وہ تو خدا نہیں ہے. اور عیسیٰ جس کی ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ خدا ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس طریقے سے اینٹی وینم دے کے، الزامی جواب دے کے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے. علی بھائی، امام کعبہ سے مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تو عربی آتی ہے، پنجابی اور اردو نہیں آتی، تو علماء علم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں، انہیں کیوں بلا؟ نہیں، میں نے کیوں مناظرہ کرنا ہے؟ مجھے تو میرے بھائی کسی سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں نے ریبٹل کیا تھا. یہ وہی جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کو لانچ کرو. مجھے تو مناظرے کا شوق ہی نہیں میرے بھائی. امام کعبہ کی کیا عزت ہے؟ امام کعبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسلمان یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بریلوی. اور 8 بریلوی امام کعبہ کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں. ہائے صدقے، اوے توڑے وڈیاں نے انہوں نے اسلام تو باہر کڈیا ہوا ہے خارجی کہہ کے اور نجدی کہہ کے. تسی امام کعبہ نو کتنے لے آئے وچ؟ اچھا، دوسری بات یہ، میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنے یہ اہل حدیثوں سے بات ہوئی تھی نا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لانچ کرتے تھے. میں نے کہا بڑا لانچ کرو، پاکستان سے کرنا ہے تو شاذ میر کو کرو، اور اگر تم سمجھتے ہو پاکستان میں اس لیول کا کوئی نہیں ہے، امام کعبہ ہے، تو اسے لے آؤ. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شوق ہے اسے بات کرنے کا. یہ کہتے تھے ہم نے بات کرنی، تو میں نے کہا بڑا لے کے آؤ. تو اس میں امام کعبہ کا اس لیے کہا کہ امام کعبہ کو اگر انگریزی نہیں آتی اور اسے اگر اردو نہیں آتی ہے، کوئی کامن زبان دیکھ لیتے ہیں، اور یا کہ انٹرپریٹیشن کے لیے ساتھ بندہ بٹھایا جا سکتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. مجھے بتائیں یار، امام کعبہ سعودی عرب کا چینل یوٹیوب پہ لائیو لگا ہوتا ہے، جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے بندے دیکھتے ہیں. پوری دنیا کعبے کو دیکھتی ہے نا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی جو چھوٹا سا چینل ہے اس کی ویورشپ جو ہے سعودی عرب کے چینل سے زیادہ ہے. جا کے کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ.
लाइव कितने बंदे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इमाम काबा का मेरा मुकाबला है, सही। ये मैंने इनके लिए कहा था। हम तो इनके मरे हुओं को कोई नहीं समझता कोई चीज, जिंदों को क्या मानेंगे। अली भाई, जो सवालात थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए वो आपसे मैंने कर लिए। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस और कॉल पे जो मुतफ़िका तौर पे जो मुझे समझ आई कि वो आपसे पूछनी चाहिए, जो अराउंड द वर्ल्ड जो लोग जानना चाहते हैं, जो आपसे करना चाहते हैं क्वेश्चन, वो एक ही है कि अगर आपका भी मकसद दीन की खिदमत करना है और जो दूसरे उलमा है उनका भी मकसद दीन की खिदमत करना है, तो कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकल सकता कि आप कोशिश करें, वो कोशिश करें और सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके तो दीन की खिदमत। जी जी बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। हम तो चाह रहे हैं कि इलियास कादरी साहब रायविंड में आके नमाज पढ़ाएं। टाइम क़यामत तक जे मौलवियो लाओ इलियास कादरी नु खड़ा करो थे ते तारिक जमील नु मदनी मरकज कराची, पहले आप तो सुलह कर लो, मनु आगे गल्ला कर दो। आप एक दूसरे को काफिर के हैं और मुझे कह रहे हैं मिलके चलो, मैं तो मिलके चल रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं इनकी मसाजिद में नमाज पढ़ता हूं, चंदे इन्हें देता हूं, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई। ये कुत्तों की तरह लड़ते हैं। इस्लामाबाद में बरेलवियों को एक मस्जिद मिल जाए ना, देवबंदी उस वक्त तक टै टै करना बंद नहीं करते जब तक उनको एक प्लॉट ना लाट हो जाए सीडीए की तरफ से। तुम लोग एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ो और मुझे बातें करो। मैं बरेलवियों के पीछे भी पढ़ूं, मैं देवबंद के पीछे भी, अहले हदीस के पीछे भी, शिया के पीछे भी। तो सरकार हम तो तैयार है, इत्तेहाद उम्मत तो हमने करवाया है। अल्लाह का शुक्र है मेरी मुखालफत में मौलवी इकट्ठे हो गए और मेरे हक में मौलवियों की अवाम इकट्ठी होगी। इत्तेहाद उम्मत तो हो चुका है, तो बाकी हम तो तैयार हैं। पहले आपस में तो ये सब कुछ करो, हम तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, ये इत्तेहाद उम्मत की आवाज ही हमने बुलंद की है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को काफिर को, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालो। अहमद बरेलवी साहब अहकाम शरीयत में लिखें कि अहले हदीस, देवबंद, कादियानी काफिरों को साथ जिक्र करके और शिया, ये सब 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार रहेगा और हराम रहेगा और ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। आला हजरत तो कहें कि अहले हदीस, देवबंद, शिया वाजिबुल कत्ल है और कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र करें और साथ लिखें कि यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो जाओ अपने आला हजरत से पूछो, जाओ उनके मज़ार के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जाके एहतजाज हमारे आगे ना करो, उनके आगे जाके करो कि क्यों इस्लाम से निकाल के गए हैं। और मलफूजात आला हज़रत में उनका बेटा उनसे पूछ के नकल कर रहा है। उनसे पूछा गया कि ये अहले हदीस और देवबंद के पीछे नमाज हो जाती है, उन्होंने कहा इनकी ना नमाज है ना जमात है। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उन्होंने कहा काफिरों की मस्जिद मिसले घर के है, काफिर का डायरेक्ट। तो अल्लाह का शुक्र है हम तो मुसलमान समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं। मैं बस इंतजार करूंगा, आपने मुझे बताना है, वीडियो दिखानी है कि रायविंड में इलियास कादरी ने नमाज पढ़ाई हो और इलियास कादरी साहब के मरकज के अंदर तारिक जमील साहब ने नमाज पढ़ाई हो, टाइम क़यामत तक से। अली भाई को मैसेज आप देना चाहें, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई एक मैसेज? हाँ जी, मैसेज सिर्फ एक ही है जो हमने यहां लिखा है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आपको धोखा दिया है और अपने बाबों की तालीमात बताई हैं। अल्लाह से डरें और तहकीक करें। भले आप अपने कुरान का तर्जुमा पढ़ लें, बरेलवी हैं तो आमजा बरेलवी का पढ़ लें, देवबंदी हैं तो अशरी थानवी का पढ़ लें, अहले हदीस हैं तो जूना गढ़ी साहब का पढ़ लें, अहले तशय्युअ हैं तो फरमान अली शाह का पढ़ लें। अपना तर्जुमा कुरान का पढ़ के देखें और फिर कंपेयर करें कि आपको जो इन्होंने अकीदे बताए हैं कुरान में कहीं लिखे हुए हैं। आप अपनी हदीस की किताबें बुखारी मुस्लिम अपना तर्जुमा पढ़ के देख लें और देखें कि जो नमाज का तरीका इन्होंने आपको बताया वो है या नहीं, या सिर्फ ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे खा रहे हैं, ये सवारियां सवार कर रहे हैं मक्के और मदीने का नाम लेकर और ये फेंक रहे जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में। ये लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया। बस हम यही मैसेज देंगे जी। आप बहुत शुक्रिया अली भाई टाइम देने के लिए। और जैसा कि आपका जो आपके क्वेश्चन थे और आपका इसरार था, आप चाहते थे कि इंजीनियर साहब की वीडियो, इनका मौक़िफ़ जो है वो इस जो वीडियोस बनी है ज़हरम के उलमा ने जो बनाई है उसके ऊपर लिया जाए, तो वो मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मौजूद हूँ जेहलम में और जेहलम की फ़िज़ा इस वक्त जो है, आज 7 मई है तो कल 8 मई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च जो है, जो बाकायदा दावा किया जा रहा है कि वो लेके आ रहे हैं और इनको गिरफ्तार करा के लगता है इनको फांसी पे चढ़ाएंगे, पता नहीं कहाँ तख्तेदार पे लटकाएंगे। लेकिन इनके व्यूज़ जो हैं वो आपको पता है कि करोड़ों पाकिस्तानी के पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और उन पर इतराज़ात भी उठाए जाते हैं, इतराज़ात के जवाब भी दिए जाते हैं।
لیکن دلچسپ کہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف فتویٰ دیا گیا بلکہ انجینئر محمد علی مرزا کے والد صاحب کے خلاف بھی FIR کاٹی گئی ہے اور اس وقت ان کی جان کو بھی تھریٹس ہیں. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کچھ تلخ بھی سوالات ہیں, کچھ شیریں بھی ہیں, امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. جی انشاءاللہ تعالی جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نادر بھائی آپ کے ویلاگز وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپکس کے اوپر میں دیکھتا رہتا ہوں, اور آپ جو اس معاشرے کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ بجائے اس سے کہ میرے بارے میں رائے آپ کسی اور سے پوچھیں, میں زندہ ہوں, مجھ سے آگے پوچھ لیں, میں تیار ہوں انشاءاللہ. بے فکر ہو کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے سوال کریں, انشاءاللہ میں جواب دوں گا. بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ کی پوری محفل بھی ہم نے 2.5-3 گھنٹے اٹینڈ کیا. کچھ سوالات جو ہیں ہم نے آپ کی گفتگو کے درمیان بھی میں نے نوٹ کیا, ممکن ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو, لیکن سٹارٹ میں ہم آپ سے پوچھیں گے یہ کہ آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور فکری بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں بلٹ اپ تو میرا بریلوی مکتب میں ہوا. 31 سال تک میں یعنی بائی برتھ جو جس فیملی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو بریلوی تھی. لیکن پھر 2007 کے اینڈ پہ 2008 کے سٹارٹ پہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا, اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ دی کہ کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہو. کچھ باتیں اہل حدیث کی درست ہیں, کچھ بریلویوں کی, کچھ دیوبند کی, کچھ اہل تشیع کی. تو میں نے ان ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کیا. میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کسی فرقے کا نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فرقے کا وہ ہوگا, اور وہ آج بھی اسٹیبلش فرقے موجود ہیں. میں نے کوئی نئی بات لانچ نہیں کی. تو میں نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کیا کہ یہ اتنے زیادہ جو فرقے بن گئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں بنے ہیں؟ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی مضبوط بات تھی جس کی بنیاد پہ اس کی کمزور باتیں بھی ایکسیپٹ ہو گئیں پبلک میں. تو وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے ایک جگہ جمع کی, اور اللہ کا شکر ہے ہم تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, خواہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں, اور اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی. اللہ کا شکر ہے ہم بھی عام مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رسمی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. آپ خود اس چیز کے قائل ہیں کہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کسی بھی فیلڈ میں وہ اپنا ماہر ہی گردانا چاہتا ہے. اس ماہر کو ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی رائزہ نہیں کرے یا حتمی. آپ کسی رسمی ادارے میں بھی نہیں رہے, لیکن آپ باتیں وہ کرتے ہیں جو اسپیشلسٹ کرتے ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسپیشلسٹ بن کے نکل رہے تھے نا تو ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے, نہ انہوں نے قرآن و سنت پڑھی. 8 سال کے درس نظامی کے کورس میں 7 سال تک فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے, اور آخری سال دور حدیث ہوتا ہے جس میں بس حدیث کا ایک دور ہے گزر جاتا ہے. اسی لیے جب یہ علماء نکلتے ہیں, دیکھیں اہل حدیث جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو علمی سمجھتے ہیں نا, ان کی اکثریت ہم سے پہلے جانتی نہیں تھی کہ مسلم شریف میں غدیر خم قرآن اور اہل بیت والی حدیث 4 جگہ پہ آئی ہوئی ہے. ان کو رٹائی گئی وہ حدیث جو ان 6 کتابوں سے بھی باہر تھی, قرآن اور سنت, جو کھینچتان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے, اور جو مسلم شریف میں تھی 6225 سے 6228 تک, نہ ان کے بڑوں کو پتا نہ چھوٹوں کو پتا. یہ تو ان کا علمی لیول تھا. باقی ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں, بالکل ہم بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے, سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ریفرنس ہے, آپ چیک کر لیں جو اس سے رزلٹ نکلتا ہے. فتوے تو انہوں نے دیے ہیں. سنیوں نے شیعہ کو کافر قرار دیا, شیعہ نے سنیوں کو گمراہ قرار دیا, بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا, دیوبندیوں نے بریلویوں کو, اہل حدیثوں کو انہوں نے کافر قرار دیا. فتوے تو یہ دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور آپ اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو, اگر بات ہماری نکلے تو اب قرآن پہ تم نے عمل کرنا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کے خلاف اب جو کوئی عالم بات کر رہا ہے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور معذرت کے ساتھ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ فزکس کا پروفیسر اگر آپ اسے کتاب سے غلطی بتائیں وہ اپنی اصلاح کرتا ہے, لیکن کوئی مولوی ایسا نہیں کہ آپ اسے قرآن سے اس کے بابے کا ترجمہ دکھا کے اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں اور وہ مان جائے کہ میں نے غلط کیا ہے. تو اگر یہ حوصلہ جو ایک فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر میں ہمارے علماء میں ہوتا نا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے. آج تک کسی سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ یہ مفتی ممبر پہ چڑھ کے یہ کیوں کہتا ہے کہ چاند گرین اس وقت لگتا ہے جبکہ جو زمین ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے, تمہاری تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے کوئی ماہر بلائیں اور وہ ٹیڑھا لگا رہا ہو اور مفتی صاحب یہ کہیں کہ یار یہ ٹیڑھا لگ رہا ہے, اس پہ ذرا لیول رکھ کے دیکھ لو, وہ آگے سے کہ تیرے کو ڈگری ہے, ڈگری تو میرے پاس ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ مولویوں نے کیوں یہ زوم اپنا نکال لیا؟ واضح حدیث ہے بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو.
اور آخری بات, آپ کو اگر پرائمری اسکول کا بچہ آ کے کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ تم پہلے جا کے ڈگری لے کے آؤ یا قرآن کھول کے پڑھیں گے؟ قرآن ہی کھول کے پڑھیں گے. اور قرآن میں وہ نکل بھی ہے تب بھی آپ کہیں چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں مولویوں کی, میں قرآن بھی نہیں مانتا, تو آپ ڈگری سے کیا اسلام سے فارغ ہو جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یا تم مسلمان بنو یا اسلام سے فارغ ہو جاؤ. اسلام کو ایسے منافقین کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے کتابوں کے غدار ہوں. آپ کا لہجہ ایروگینٹ ہے, کیا ہے کہ آپ کے لہجے پر اعتراض کیا جاتا ہے, یا آپ جو تمثیلات دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ عام جس سے آپ عشق کرتے ہو جس ہستی کے ساتھ اس سے نسبت ہے چھوکرے کی یا اس طرح کی, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی علمی یا آپ کے لفظوں کی زمین اتنی بنجر ہے کہ آپ اس سے عالی و عرفہ مثالیں پیش کریں؟ جی ہم نے تو کوئی مثال ہی نہیں دی ہے, ہم نے تو بتایا یہودی کہتے تھے, ٹھیک ہے. اور جب مثال دی جاتی ہے نا تو اس زبان کی لنگوسٹک کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ زبان کیا کہہ رہی ہے. پہلے تو میں بریلویوں کو ان کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹڈ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے, تم نے نامردی دکھائی. نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو. تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے, کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی. تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے, خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو, تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ جواب دیں اس بات کا. اعلیٰ حضرت نے سورہ نمل میں جو ایک جن بولا تھا نا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا, اس میں الفاظ تھے افریت, جن میں سے ایک افریت. افریت کہتے ہیں عربی میں دیو ہیکل کو. اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ ایک خبیث جن بولا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی جن کو خبیث کہا ہے. اس کو اردو نہیں آتی تھی, یو پی کا رہنے والا تھا, میں تو پنجابی ہوں, میں جسٹیفائی کروں گا جو کچھ بولوں گا, میں اسے جسٹیفائی کروں گا اللہ کے فضل سے. اردو لنگوسٹک کے اندر جب آپ مخالفین کے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے محاورے کا سہارا لیتے ہیں. اس طرح کے محاورے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام بعض اوقات صحابہ کرام کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تیری ماں تجھے روئے. اس کا مطلب پتا ہے کہ تو مر جائے اور تیری ماں پیچھے, لیکن یہ محاورتاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر یہ کریں گے تو میں قرآن و سنت سے ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ پھر وہ ایتھیسٹ میرے کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. منو نہ چھیڑو, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. جو عمران خان نے کیا سی, عمران خان تے ہوئے ہیں نا خطرے ناک, میں خطرے ناک ہو جاؤں گا, منو نہ چھیڑنا. تو قرآن میں آیا وہ کہتے تھے نبی پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, شاعر ہے, پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگا دی. ان سارے اعتراضات کو میں نے اردو لنگوسٹک کے محاورے میں جمع کیا تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں نہیں پتا دین کیا ہے, حالانکہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز لکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی. تو یہ قرآن کی تفسیر میں نے آج سے 5 سال پہلے بیان کیا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس میں بولتا ہے, میں تو بتاؤں گا نا کہ میں نے تو وہ بولا ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو. میں نے کہا تھا یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے میں سمجھائے گا. اچھا اب یہ کہتے تم نے کہا, میں نے کب کہا, میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بات کی. تو انہوں نے اگلی بات کی کہ اس کو ثابت کریں. تو بھائی آپ کا اعتراض پہلے تو ختم ہو گیا, گستاخی تو نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے یہ جملہ ثابت کریں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو بھائی یہ اردو لنگوسٹک میں ساری. اچھا میں پھر نعوذ باللہ ایک ایک گالی جو قرآن میں نقل ہوئی ہے کافروں کی وہ میں ایک ایک اس کو بیان کروں. مثلا قرآن میں سورۃ المنافقون میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو انہوں نے کہا ذلیل. تو جب میں یہ قرآن سے نقل کروں گا تو میں نقل کفر نہ باشد. اب یہ اللہ کو بھی ٹیچ کریں گے کہ یا اللہ تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو قرآن میں تو موجود ہے سورۃ المنافقون کے اندر. تو جب ہم اسے کوٹ کرتے ہیں تو وہ نقل کفر نہ باشد ہوتا ہے. یہ جو میں نے چھوکرا لفظ استعمال کیا یہ تو ان کے پیر کرم شاہ صاحب کا بھی نکل آیا. انہوں نے سورہ مریم کی تفسیر میں حضرت ابراہیم کے والد نے جب ان کو ڈانٹا, والد تو نہیں تھے وہ ابا تھے یعنی چچا, اور وہ کافر تھے, تو اس میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ ان کے ابا نے یہی گمان کیا یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. وہاں لفظ ہے لڑکا. پھر میں نے انہیں اردو کی ڈکشنری سے بتایا چھوکرا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. لڑکا نکال کے دیکھو اس کے آگے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے چھوکرا. یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. اب ان کو پسو پڑ گئے ہیں کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد ہیں,
आला हजरत अहमद बरेलवी साहब के खलीफा नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिन्होंने खजाइनुल इरफान कंजुल ईमान पे हाशिया लिखा, उनके वो स्टूडेंट हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के क्लास फेलो हैं। मुफ्ती अहमद यार नईमी और पीर करम शाह, इन्होंने इकट्ठा 1947 में दौरे हदीस किया हुआ है। अब इनके पास तो कोई रास्ता नहीं रहा। और सबसे बढ़कर आज वाबी और बरेलवी भाई भाई बने हुए ना, तो सरकार खलीलुर रहमान जो सबसे बड़ा फेस है वाबियों का, उसने तो आगे कहा है कि जब कभी भी कोई पैगंबर अपनी उम्मत में गया है तो सामने बाबों ने यही कहा कि हमने दाढ़ियां धूप में सफेद की हैं। ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। होना तो चाहिए था 1,24,000 FIR उस पर भी कटवाई जाती। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी? क्या उनको कुछ पता नहीं था? ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। और उसने कोई रुजू नहीं किया, अभी भी नहीं वो करेगा। हमने अपने स्टूडेंट भेजे हैं कि यार चलो, तुम अगर इंजीनियर के हक में नहीं ना बोल सकते, तुम इससे माफी मांग लो कि मुझसे गलती होगी। कहता है कोई गलती नहीं हुई है, मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक का मुहावरा बोला है, ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ये लिंग्विस्टिक के अंदर बात हो रही है, हमने नहीं कहा। यही वजह है भाई, इसके ऊपर पहले भी FIR फारिग हो चुकी है। इन्होंने कटवाई थी आज से 6 महीने पहले, FIA में गई फारिग, और सरकार ये भी फारिग हो चुकी है क्योंकि जेएलएम की जो कोर्ट है उसने जुरिस्डिक्शन अपनी उठा ली है। उन्होंने कहा ये FIA का केस है और FIA के साथ हम राब्ते में, इंशाल्लाह हम उन्हें जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये जो क्लिप है ना, इनको ओरिजिनल क्लिप ही नहीं मिलते, ये क्लिपड़ियां छोटी छोटी काटी होती हैं। और पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, जाए गोरे की अदालत में मुकदमा रखें, वो बता देगा आपको कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ये जानबूझ के ना वो अल्फाज के चुनाव को गुस्ताखी समझते हैं। तो वो मैंने इनको फकी दे दी है कि तुम्हारे आला हजरत ने तो साहबा को लिखा है नामर्द, तुम्हारे आला हजरत ने एक साहबी को लिखा खबीस जिन, ठीक है। और ये मेरा क्लिप आ रहा है, ये तैयार है, आला हजरत के तर्जमे की खूबियां और खामियां, मैंने खूबियां भी बताई हैं, लेकिन हमने कभी किसी की तकफीर नहीं की है। तो ये सिर्फ बातें पकड़ते हैं। और मुझे बताएं, क्या ये आर्ट से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे? इन्होंने पिछले 13-14 साल में मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। ये तो सोशल मीडिया की वजह से आम हो गया ना। आप कह रहे हैं ये आ जाएंगे, 22 करोड़ की वाम में 19 अप्रैल को 22 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ, और वो सारे किराए के लग रहे थे जो आए हुए थे किसी मदरसे के स्टूडेंट, और जेएलएम की 15 लाख से ज्यादा आबादी है, ठीक है। इकट्ठे भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, और आपस में बैठने के लिए इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। मेरे साथ भी इल्मी इख्तलाफ करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मैं जवाब दूंगा। ये गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल, ये हरकतें क्यों करते हैं? इससे क्या निकालना है इन्होंने? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि एक दिन पहले ये कह रहे होते हैं आर्मी चीफ को कत्ल कर दो, ठीक है जी, वजीर आजम को कत्ल कर दो, उनके खानसामे उनको जहर दे दें, चीफ जस्टिस को उसका खानसामा जहर, और अगले दिन पर्चा पड़ रहा होता है कि मैं शुगर दा मरीज हाँ, मैं फलाना मजीद हाँ। ओ वजन नहीं चुक सकते, क्यों गला कर दो? इंजीनियर जो बोलता है अल्लाह के फजल से उसका वजन उठाता है, क्योंकि मैं खैरात के टुकड़ों पे नहीं पला हुआ, अपनी जेब से लोगों को खिलाता हूं, तुम्हारी तरह चंदों पे नहीं पला हुआ। तो जिसने आना है वो अपना शौक पूरा करे, वो जाने और इंतजामिया जाने, मेरा क्या लेना देना? मैंने को मलेशिया भर्ती की हुई है, ले आए जितने मर्जी बंदे, इसका मामला पुलिस के साथ है, मेरे साथ तो लेना देना नहीं। मेरा केस FIA में, मैं उनको खुद जवाब दूंगा इंशाल्लाह। 5 लाख रुपए इनाम रखा हुआ है। 5 लाख तो भाई ये मेरी एक जुल्फ की कीमत नहीं बनती। हाँ 5 लाख। ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 14-15 साल से जो काम करें, कभी उन्होंने रिजू किया हो अपनी बात पे, गलती तस्लीम बेशुमार दफा मुतवज्जे किया हो आपको? जी बेशुमार दफा। उसका एलानिया अभी कोई कहा? बेशुमार दफा मेरी ही वीडियो है इंजीनियर के 5 रुजू, किसी और आलिम ने अपना रुजू कभी रिकॉर्ड नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, रुजू गलती पे होगा, जो गलती नहीं है उस पर रुजू करने का मतलब पता क्या है? आप अपने आप को गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे लिए को मसला है किसी बात के ऊपर रुजू करना? रुजू तब करूंगा जब गलती साबित होगी, वरना अगर आप ये करेंगे तो फिर क्या अल्लाह रुजू रिकॉर्ड कराएगा इस बात के ऊपर कि जब हम इज्जत वाले दाखिल होंगे तो मदीने से इन जलीलों को निकालेंगे? अल्लाह ताला ने जो नबी इस्लाम उनके सहाबा को जलील कहा यहूदियों के रेफरेंस से, तो क्या अल्लाह रुजू रिकॉर्ड करवाएगा? अच्छा ये कहते हैं जी अल्लाह कह सकता है, आप नहीं कह सकते। अस्तगफिरुल्लाह, लानत है तुम्हारे अकीदे के ऊपर। क्या अल्लाह अपने नबी की तौहीन करेगा? होश के नाखून लो, क्या बात कर रहे हो? अल्लाह ने साथ ही कहा कि इज्जत तो अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान के लिए। तो कोई हमें आर नहीं रुजू कर। मैंने रुजू किया, मैं आपको बताता हूं अपने रुजू।
سب سے بڑا میرا رجوع ابھی حالیہ ہی ہوا ہے. پہلے میں کہتا تھا مزارات پہ نہ جایا کریں, صرف قبروں پہ جائیں, کیونکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اب میں نے رجوع کیا ہے کہ آپ مزاروں پہ بھی جائیں, صرف اعلانیہ وہاں دعا کریں کہ اے اللہ جو ادھر بابا دفن ہے اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ کے کرتا رہا جو سب کے سامنے کرتا رہا وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, اے اللہ اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ساری دعائیں کریں, داتا دربار پہ کریں, سلطان بہو کے مزار پہ کریں, اجمیر پہ کریں. میری طرف سے اجازت ہے جائیں مزار کے اوپر. میں پہلے منع کرتا تھا, میں نے رجوع کر لیا. پہلے میرا یہ موقف تھا کہ جو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتا وہ بہتر ہے. پھر میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروایا, میں تو نہیں کاٹتا, میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی تھی اس کے لیے مٹھی افضل ہے, اور جو یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل مٹھی تھی اور میری نیچرل لمبی ہوگی تو میں اتنی رکھوں گا نہیں کاٹوں گا, اس کے لیے وہ افضل ہے. تو میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا. اس طرح کے بے شمار رجوع ہیں جو میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. لیکن جب غلطی ہوگی تو رجوع. ایک حدیث میں نے بخاری کی بیان کی, قرآن میں آیت نازل ہوئی نا کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لیں. اس کا شان نزول بخاری میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کے پھوپھی زاد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا ایک شخص کے ساتھ. نبی علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آیا. نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے. تو میں نے یہ بولا کہ وہ منافق تھا. ظاہر ہے کہ یہ منافقانہ ہی ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے. ایک ہفتے بعد ایک بندہ میری اکیڈمی آیا, میرا اسٹوڈنٹ, وہ کہنے لگا کہ اس حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ بخاری میں دوسری جگہ ہے, وہاں لکھا وہ انصاری صحابی تھا, تو آپ نے اسے منافق کیوں کہا؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا تھا, میں نے تو اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہا. اگر وہ صحابی لکھا ہوا ہے تو میں نے اسی دن رجوع ریکارڈ کرایا کہ جسے میں نے منافق کہا تھا وہ منافق نہیں تھا, وہ انصاری صحابی تھا. دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس نے رسول اللہ کے اوپر اس طرح کا جملہ کسا, تو میں نے رجوع کیا. حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ جس نے مخبری کر دی تھی, وہ جوڑے میں خط لے کے جا رہی تھی, ایک عورت مولا علی کو حضور نے پیچھے سے بھیجا, تو اس پہ حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے اور بدری کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. لیکن حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, رجوع ریکارڈ نہیں کرایا حضرت عمر دا کہ ایک بدری صحابی نو تو منافق کیوں کہا ہے. اسی لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا, کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کفر ہے, لیکن وہ بدری صحابی تھا, دنیا سے مغلوب ہوا. تو اس طرح کے فتوے اگر حضرت عمر لگائیں اور وہ رجوع نہ ریکارڈ کرائیں, الٹا وہ امت کو بتایا جائے کہ یہ عقیدہ ہے, انجینئر صاحب کس کا نہ سوئے تو رجوع نہ سوئے تو. اچھا یہ میں مذاق کے طور پہ کرتا ہوں. ہاں یہ جو آپ کے اہل حدیث کے علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کہتے ہیں نا میدان میں آ گئے ہیں, اور وہ جنگ کی شخصیت ایم پی معاویہ اعظم جس کا اپنا والد جو ہے ایک مطلب ایک فرقہ وارانہ فسادات میں مارا گیا, اور سیم اسی طرح ان کا بھی اسی طرح ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں آپ کے خلاف متحد ہو گئے؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو سارے اکٹھے ہو جائیں. میں کہتا ہوں جن بزرگوں کا ذکر تو آپ نے آج خود لیا ہے سرکار, میں نے نام ہی نہیں لیا. لاہور کا نام لیا آپ نے؟ کس کا؟ اپنا نہیں نام تو نہیں میں نے لیا. نہیں وہ جلالی دلات ہے نا, وہ تو آپ نے ذکر, آپ نے اہل حدیث اور دیوبند کا ذکر کیا. نام نہیں لیا میں نے بھی. ہاں تو وہ بریلوی تھا نا, وہ تو بلا تھا. آپ نے سوال بریلویوں کا نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا. ہاں تو میرے بھائی بات یہ ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں جی جن بزرگوں کا نام یہ وضو سے لیتے ہیں نا, وہ قبر سے بھی نکلے نا اور کہ انجینئر صاحب جو آپ دین بیان کر رہے ہیں غلط ہے, کس طرح غائب کروں گا انہیں میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نٹ جان گے. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کہیں نا کہ قرآن کی آیت غلط ہے, ایک بندہ ہوا میں اڑے نا اور کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن غلط ہے, میں کہوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ یہ جن لوگوں کے اوپر مور لگ جاتی ہے نا سورۃ الانعام میں, اگر مردے بھی قبر سے نکل کے ان سے باتیں کریں تب بھی ان کو ہدایت نہیں ملنی. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی پہ مور لگائی ہے ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہابیوں نے آج تک میری کوئی ایسی غلطی ہائی لائٹ کی ہے جو قرآن و حدیث میں نہ لکھی ہوئی ہو اور میں وہ چیز اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں اور ان کے بزرگوں نے وہ نقل نہ کی ہو. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں ہیں, اسے کتابوں میں رہنے دو. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہو یہ آپ غلط بیان کر رہے ہو, ان کو پتہ لکھا ہوا ہے. اب بخاری میں اگر 2812 لکھی ہوئی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا یعنی مولا علی کی پارٹی, اور تیری مخالف جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. تے پٹو امام بخاری نو, اور بلکہ اس تو بھی ود کے اللہ دے نبی دی حدیث ہوتے پٹنا جے ایمان برباد کرو, میرا کیا لینا دینا, میں تے ڈاکیاں. ٹھیک ہے.
1,24,000 انبیاء روئے زمین پر آئے. ہم نے جتنا پڑھا قرآن مجید میں, جو مثلا علماء سے سنا, آپ سے سنا, باقی سے سنا, کسی ایک نبی نے بھی کسی دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا, بلکہ اس کی توثیق کی اور اپنا پیغام پہنچے. کیا وجہ ہے کہ آج اسلام کے ماننے والے ایون کہ ودن سیکٹ 2 عالم دین بیٹھے تو دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے, دونوں میں فساد ہوتا ہے اور پوری امت پناہ مانگتی ہے. دیکھیں انبیاء میں تو اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. انبیاء کی مثال دینا غلط ہے. انبیاء کے بعد تو صحابہ میں بھی جنگیں ہوئی ہیں. اتحاد امت اس طرح کا جو آپ چاہتے ہیں وہ قیامت تک نہیں ہوگا جب تک پیغمبر نہ دنیا میں موجود ہو. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اختلاف رائے کو علمی رہنے دیں, ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں, اسلام سے باہر نہ نکالیں. یہ آپ ظلم کرتے ہیں. تو اختلاف رائے تو ختم نہیں ہو سکتا. وہ مولانا اسحاق صاحب ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یا تو پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا لوگ سوچنا چھوڑ دیں, یعنی پاگل ہو جائیں سارے, پھر بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ہانک لیں. یہ دونوں کام نہیں ہونے. اللہ نے عقل دی ہے, اور عقل ظاہر ہے ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے, وہ اس میں رائے رکھ سکتا ہے اپنی. اچھا یہ بتائیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مذہبیوں کے اپنے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے, دوسرا آپ نے کچھ دن پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ سے ایک جملہ کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی کھڑا ہو کے اگر وہ کہے کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں تو وہ جو ہے کوئی اعتبار نہیں کرے گا. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. ہاں چلے بات کر لیں. ہاں جملہ میں بتا دوں گا. تو کیا کہیں سے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی کال تو نہیں آئی؟ نہیں, میرے ساتھ تو کسی کی جرت نہیں ہوئی جی کبھی بات کرے. واللہ آج تک جرت نہیں ہوئی. یہ جرت اس کے ساتھ کرتے ہیں جن کو یہ پالتے ہیں. آج وہ سارے صحافی جو ان سے چندے لیتے تھے وہ عمران خان کی محبت میں انہیں گالیاں نکال رہے ہیں, ان کے قابو میں نہیں ہیں اور ان کے لیے خطرناک ہوئے ہیں. ان پہ ضرور پریشر ہو سکتا ہے, مجھے پتہ ہے سب پہ ہے, مجھے بتاتے ہیں لوگ. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں آپ, میں نے کہا یار کسی کی جرت ہے میرے پہ بات کرے؟ میں کو کسی کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہوں؟ کسی کی کاز کے لیے کام کیا ہے کبھی؟ نیور. میں تو 2012-13 میں یوٹیوب پہ میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا تھا یہ تمہارے گاٹے نان اسٹیٹ ایکٹر فٹ ہوں گے. یہ FATF تو بعد میں آیا نا, میں نے تو FATF اسی وقت لانچ کر دی تھی ان کے اوپر. تو آج تو ان کی پالیسی ہے, آج تو ان کو ہم سے کوئی نہیں. اور باقی وہ جو کعبے کی چھت والی بات آپ نے کی, وہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بڑوں نے جتنی غلطیاں کی ہیں, اور آپ کے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں. یہ میں نے باجوہ صاحب کو تقریر لکھ کے دی تھی, ان کا ہی بڑا کر کے گیا نا کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. تو ہم نے مشورہ کیا کیوں پڑتی ہیں, اس لیے کہ قربانی دینے کے باوجود ہم سیاست میں لچ تلتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ 70 سال کا پیچھے پورے کا پورا معاملہ اکٹھا ہوا ہے, اب آپ لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور وہاں کوئی عہد دیں, شاید تب یہ قوم قبول کرے. ظاہر ہے ایک آرمی چیف کی تقریر کے اوپر تو لوگوں نے نہیں ماننا. تو جو میں نے یہ بات کی تھی ریالٹی نہیں ہے کہ آج قوم مان رہی ہے کہ یہ اے پولیٹیکل ہوئے میں. ٹھیک ہے, 3-4 مہینے تک تو یہ DGSPR سے ایک پریس کانفرنس نہیں کروا سکے اسی ڈر سے. بال وہ جب آیا تو اس نے اچھی تیاری کی ہوئی تھی, اور وہ اس طریقے سے آصف غفور کی طرح وہ مولا جٹ بن کے نہیں کر رہا تھا. اس نے بڑے سافٹ انداز میں صحافیوں کو ٹریٹ کیا. یہ سٹائل ہونا چاہیے بات کرنے کا. جب آپ صحافت میں اترتے ہیں پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں. ظاہر ہے ویسے تو میں کہتا ہوں ISPR کا ادارہ بھی نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے نا, جب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے فوج تو گورنمنٹ یعنی کہ ہمارا جو وزیر اطلاعات ہے یہ بولے. ISPR اگر انہوں نے بنا لیا نا, اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر آپ اسی لہجے میں بات کریں جس طرح باقی لوگوں. دیکھیں نا باقی لوگ کس طرح سیاست دانوں سے سوال کرتے ہیں, منہ میں ان سے باتیں کرتے ہیں, وہ تسلی سے سنتے ہیں, مسکرا کے جواب دیتے ہیں. ان کی تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ISPR کا DG ہے, لگتا ہے اس کی انہوں نے صحیح ٹریننگ کی ہے. میں تو اس سے سیٹسفائی ہوں, اس نے اچھے طریقے سے گفتگو کی. تو وہ میں نے وہ بات کی تھی. تو مجھے کس نے کیا کہنا ہے میرے بھائی, ہم نے ان کو کچھ کہنا ہے وہ ہم مسلسل کہتے رہیں گے کہ آپ نے اپنا وضو قائم رکھنا ہے اور سیاست میں لچ نہیں تلنا, کیونکہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ آ چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار انہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹھیکیدار اس قوم کا سمجھتے ہیں, خواہ وہ جوڈیشری ہو خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. سیاست دانوں کا نمبر 30 نمبر پہ آتا ہے, کیونکہ وہ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہوتے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے یہ جو چند مہینے گزرے ہیں نئے آرمی چیف کے کہ پولیٹیکل نہیں ہے یہ؟ پہلے سے تو بہت بہتر ہے نا جی. اچھا, لیکن میں کس طرح کلین چٹ ان کو دے دوں کہ نہیں ہے یہ پولیٹیکل؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. میں تو ظاہر پہ فتویٰ لگاؤں گا کہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے والا معاملہ نہیں. اس کا ثبوت میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کا ثبوت یہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو مطلب کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ بھی تو اپنی حرکتوں پہ ذرا نظر کرے نا. سپریم کورٹ بھی پچھلے 6 سالوں میں 3 ہی بندے ملے ہوئے ہیں, وہ ساتھ بٹھا کے ہر پولیٹیکل کیس سنتا ہے. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے گھاس کھائی ہوئی ہے. میں ویسے اس وقت چیف جسٹس کی جگہ ہوں تو میں استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاؤں, بالکل سیدھی سی بات ہے.
یعنی اس پوسٹ پہ ایسا بندہ رہنے کا اہل ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اتنا بائسڈ کر لے, ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کے پاس فیصلہ آتا, آپ کیا کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہو چاہیے یا ویسے ہونے ہی چاہیے؟ میں تو آئین کے مطابق کرتا نا, بالکل. وہ تو میں نہیں, آئین تو کہتا ہے, آئین یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی مرضی کا آئین مان لیں. آئین اس وقت کہاں تھا جب یہ پنجاب کی حکومت انہوں نے حمزہ شہباز کی فارغ کی ہے, اور کس طرح انہوں نے ری رائٹ کیا آئین کو. اس وقت ان کو آئین کی قدر نہیں یاد آئی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو اب سمجھ آنی چاہیے, اللہ کے بندوں, میٹرک پاس اسٹوڈنٹس کو بھی اب اتنی سمجھ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنی اگر کوئی تھوڑی بہت عزت رہے گی کرواؤ, ٹھیک ہے نا. تو پوری دنیا ان کے اوپر ہنس رہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سپریم کورٹ اگر کہتی ہے ہماری عزت ہو, تو آپ مطلب خود اپنے سارے پرانے فیصلوں کے اوپر شرمندہ ہیں. ان فیصلوں پہ انشاءاللہ آنے والے چیف جسٹس شرمندہ ہوں گے کہ ہمارا بڑا یہ کر کے گیا تھا. انجینئر محمد علی مرزا اگر کل الیکشن ہوتے ہیں اور دستیاب قیادت یا دستیاب جماعتوں میں سے کس کو ووٹ کرے گا؟ جی میں جس کو بھی ووٹ کروں, چونکہ میں پبلک اوپینین بنانے والا بندہ ہوں, میں اس طرح تو کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتا کہ میں کسی کے بارے میں ذکر کروں کہ فلاں کو ووٹ ڈالیں. یہ تو بڑی ایک مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. وہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسے دوں. ہاں آپ مجھ سے اگر ان جنرل پوچھیں کہ میں کسے سپورٹ کروں گا, میں اسے سپورٹ کروں گا جو آئین کی بالادستی کی بات کرے, خواہ وہ جماعت کوئی بھی ہو, اپنی ذات کی بالادستی کی نہیں. یعنی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت ووٹ کو عزت نہیں وہ دیتے تھے. عمران خان صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت وہ ہر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے مان رہے تھے, اور آج کہتے ہیں میں بے بس تھا. جب یہ لوگ نکلتے ہیں پھر انہیں آئین کی بالادستی یاد آتی ہے. ٹرو سینس میں جو آئین کی بالادستی چاہے گا نا اس کو میں ووٹ ڈال دوں گا انشاءاللہ. درست ہے. یہ بتائیں کہ اگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذہبی جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے, اور اگر اقتدار میں آ بھی جائے تو پاکستان کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی مذہبی جماعت اقتدار میں آئے, یہ تو اس سے تو ملک سیکولر ہو جائے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کاٹ دیں گے دوسروں کو. آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آج بریلویوں کی حکومت آ جائے تو اہل حدیث زندہ رہیں گے, یا اہل حدیثوں کی حکومت آ جائے تو بریلوی زندہ رہیں گے, یا ان کے مزارات سلامت رہیں گے؟ یہ میری نفرت میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے, لیکن جب ایک بندے کے ہاتھ میں سلطہ آ گیا اس نے دوسرے کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے. تو میں تو کسی مذہبی جماعت کی حکومت کے حق میں نہیں ہوں جو کسی فرقے کو لے کے چلے. ہاں اگر آپ مذہبی جماعت سے مراد جماعت اسلامی لے رہے ہیں نا, تو میں 100% ان کے حق میں ہوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. خصوصاً منور حسن صاحب کے بعد تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننا چھوڑ دیا, اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک کے اوپر چل رہی ہے. درست ہے. آپ نے اب تک کتنے ممالک کا وزٹ کیا ہوا ہے؟ سعودی عرب اور چائنا بس. اچھا, باقی عراق, ایران, سیریا نہیں. حالانکہ میرے پاس موقع تھا, لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ, چونکہ میری جاب بھی آپ کو پتا ایک ایسے سینسٹیو ادارے میں تھی, اور اب تو خیر وہ میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں. 3 سال تک کی بندی ہوتی ہے, 3 سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب میں ویسے ہی کوئی شوق ایسا رکھتا نہیں ہوں. بہر جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے ہم یوٹیوب کے اوپر وہ ویلاگز لگا کے دیکھ لیتے ہیں. ابھی وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب ہیں بریلویوں کے, مفتی فضل ہمدرد صاحب, وہ گئے ہوئے تھے عراق زیارتوں پہ, تو ہم نے ان کے ویلاگز دیکھ کے ایک ایک چیز دیکھ لی ہے. میرے لیے کافی سفیشینٹ ہے. باقی نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سلام ہمارا پہنچ رہے. یعنی پہنچ جانے کی خواہش نہیں ابھی؟ ظاہر ہے کہ اب سیکورٹی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے. اچھا, خواہش کا معاملہ ہے, سیکورٹی ایشوز ہیں. حالانکہ مجھے یعنی ایران عراق کی طرف سے لوگ آئے بھی ہیں وہاں سے, ان کے گورنمنٹ لیول کے لوگ بھی, تو میں نے انہیں بھی ریفیوز کیا تھا. درست ہے. قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے. جب مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 یا اس سے زیادہ 2 ملا لیں مذاہب کا ذکر ملتا ہے. کیا وجہ ہے کہ بدھ مت, ہندو مت, جن کی خود اپنی ایک تاریخ ہزاروں سال ہے, ان کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا صرف یہ مشرق وسطیٰ اور چند یہ جو قریب کے ممالک ہیں وہیں تک یہ انبیاء آئے, اور باقی اس امت کو جس طرح چین میں ایک بڑی ایک آبادی جو آج تو 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے, اسی طرح انڈیا, یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ آئے ہر جگہ. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. یہ تو واضح آیت ہے قرآن کی. اب رہ گیا کہ ہمارے علم میں تو قرآن میں ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا, اکثر کا نہیں کیا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں, ان میں سے 315 رسول ہیں. تو 315 جو رسول ہیں نا, ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا. ٹوٹل 25 انبیاء کا ہے. تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا؟ یہ جو ہر خشک و تر ہے نا, یہ اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے سورۃ الانعام میں, کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا
اور نہ کوئی پتا گرتا ہے خشکی میں نہ تری میں مگر اللہ کے علم میں. یہ ہے بات, قرآن میں نہیں. وہ جو بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا جس میں ہر چیز لکھی ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ لوح محفوظ ہے. ایون قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں سے قرآن بھی نازل ہوا, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی, یہ سارا نالج اس میں ہے. رہ گیا قرآن, تو قرآن ڈاکٹرن میں تمام پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے, ان کی تعلیمات کا, اور تمام مذاہب کا بھی ذکر ہے. دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے اگر مذاہب ہیں آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ایک خدا کا کانسیپٹ تو سب میں ہے نا, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, مسلمز ہوں, تو اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود. دوسرا جو یہ بت پرستی کا مذہب ہے, بتوں کی پرستش, اس حوالے سے بھی ڈسکشن موجود ہے. تیسرا اگر کوئی کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ, ڈینائل آف گاڈ, ان کے جوابات بھی قرآن میں دیے گئے ہیں. چوتھا یہ کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہونے والی. تو ڈاکٹرن میں یہ چار بڑے بڑے مذاہب جو دنیا میں ہیں, اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثلا اگر آپ ہندوؤں کو لیں تو قرآن میں نہ بھی ذکر ہو, بت پرستی والے مذہب میں تو آتا ہے نا. اگر آپ سکھوں کو لیں وہ قرآن میں کہیں فٹ نہ ہو تب بھی اہل کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تو فال کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کو بھی وہ اوتار مانتے ہیں وہ. تو جتنے دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ جو چار بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں یا مذاہب ان میں فال کرتے ہیں, تو ڈاکٹرن تو قرآن میں موجود ہے. یہ جو جنت کی خوبیاں بیان کی, دودھ, شہد کی نہریں اور حوریں, اہل مغرب کے لیے کیا اٹریکشن ہے اس میں؟ اہل مغرب کے لیے اٹریکشن یہ ہونی چاہیے جو قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. تو آپ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے مجھ سے پوچھیں تو میرے لیے شاید اس سے بھی زیادہ اٹریکشن ان فزیکل لاز کے اوپر ہے جو ابھی تک انسانیت کو سمجھ نہیں آ رہے. دیکھیں آئنسٹائن نہ ہوتا تو ہمیں E=mc² تو سمجھ نہیں آنا تھا نا. آئنسٹائن سے پوچھے تو وہ بھی کئی ایسی باتیں بتائے گا کہ وہ مجھے اللہ ہی بتا سکتا ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صرف دودھ, شہد اور اس کے اوپر ہی آنا ہے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. جو دنیا میں آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کر دے گا. ایک سائنٹسٹ کے لیے, ایک میتھمیٹیشین کے لیے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ = رائٹ ہینڈ سائڈ آ جاتا ہے نا 4 صفوں کی کیلکولیشن کر کے, اس کو اس میں وہ ٹیسٹ آتا ہے جو شاید کسی شرابیے کو شراب پینے میں بھی نہ آتا ہو, تو اس کے لیے وہاں پہ وہ ٹیسٹ موجود ہوگا. ہر چیز ہے جو آپ چاہیں گے. درست ہے. یہ جو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے جہنم کا خوف, سانپ, بچھو اور یہ کڑائی میں ڈال دیے جاؤ گے, جی جی جی, کیا اللہ کے احکامات کی حقانیت واضح کرنے کچھ اور نہیں ہے ہمارے پاس؟ نہیں, اس کے بغیر تو قبلہ درست ہی نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں, آج اگر مسلمانوں کو بھی اناؤنسمنٹ کی جائے نا کہ آخرت میں کوئی عذاب نہیں, جو مرضی کرو, تو مجھے پھر آپ مسجد میں کوئی جمعے کی نماز بھی پڑھوا کے بتائیں. یہ وہی تلوار تو لٹک رہی ہے ہمارے اوپر, موت کی تلوار. دیکھیں ہم اللہ کو رسپانس کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے. اگر ہم نے مرنا نہ ہو, بیمار ہم نہ ہو, ہم پہ بدحالی نہ آئے اور بڑھاپا نہ آئے, یہ 4 چیزیں نہ آئے, خدا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود انالیسس کر کے دیکھ لیں. اگر ہم نے مرنا نہ ہو, بدحالی ہم پہ نہ آئے, بڑھاپا نہ ہم پہ آئے, تو سرکار جنت میں کیا ہے جا کے کرنا ہے؟ دنیا ہی جنت ہے ہمارے لیے. اور دنیا جنت کا پروٹوٹائپ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں رکھی ہیں اور آخرت میں حوریں. ایک دھندلا سا تصور, یہ متشابہات ہیں جو اللہ نے کہا نا, متشابہات ہیں, ملتی جلتی ریزیمبلنس, ورنہ وہ چیز اور یہ چیز اور, لیکن ایک دھندلا سا تصور آ جاتا ہے. تو سرکار جنت میں جاتے ہی آپ کو یہ 4 چیزیں مل جائیں گی جو بخاری مسلم میں ہے کہ نہ موت آئے گی, اور نہ تم بدحال ہوگے, اور نہ بڑھاپا آئے گا, اور سب سے بڑھ کر اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو یہ جو کمزوریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا, اسی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتے ہیں. یہ صرف جذباتی بات ہے کہ جی وہ آپ اللہ کی محبت میں اللہ کو رسپانس کریں, اور یہ باتیں مولا علی کو تو جچتی ہیں, ٹھیک ہے, جو خوف خدا رکھنے والے تھے. باقی ساری یہ شاعرانہ باتیں ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اور نہ یہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے آخرت کا ڈر نہیں سنانا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم آخرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے, اللہ کی محبت میں کرتے ہیں, ہم ان سے ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آخرت کا ڈر جو ہے یہ ہمیں ابو جہل نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جب گاڈ نے دیا ہے تو گاڈ کی کسی چیز کا تو مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ قبر میں بچھو آئیں گے, یہ ہوگا. یہ خدا نے بتایا نا کہ اکاؤنٹیبل ہو, اور اللہ کو پتا تھا کہ انسانیت قابو ہی آئے گی تھریٹ کی وجہ سے. تو دنیا نے آج لرن نہیں کیا,
ट्रैफिक जो कवानीन है इनकी सजा इन्होंने मॉरल क्यों नहीं रख दी हुई? रखे ना मॉरल। क्या करते हैं? फाइनेंशियल पेनल्टी डालते हैं, 2-3 बार हो जाए लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा, आप गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दुनिया ने तो मान लिया है कि सजा के बगैर किसी का किबला दुरुस्त नहीं रहता। ये तो हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि तलवार या ताकत के बलबूते पर एक्सपेंशन जायज है? नहीं, मैं नहीं जायज समझता। सिर्फ उस सूरत में अगर दुनिया में अमन को कायम करना हो। आपने रोमन्स और पर्शियंस की बदमाशी को इस्लाम ने तलवार से उखाड़ा है। हमें कोई आर नहीं है कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, लेकिन यह तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि इस्लाम वो एक जेन्युइन दावत लेके आया है, एक अल्लाह की, तौहीद की और आखिरत का कॉन्सेप्ट और पर्पस ऑफ लाइफ लोगों ने वो बाई किया है। आपको पता है रोमन अंपायर कितनी मजबूत थी? रोमन अंपायर को गिराते वक्त जब बैतुल मकदिस पे अबू उबैदा इब्न जर्राह गए हैं तो वो तो किले में किला बंद हो गए थे, वहां के ईसाइयों ने मंजनीक दी है इनको, अरब ईसाई। उन्होंने कहा आप इनसे बेहतर है, ये हमें इस्तेसाल कर रहे हैं हमारा। तो मुसलमान जो सहाबा थे उनको ये जचता था कि वो कहते कि तुम अपनी हुकूमतें खत्म करके हमारे हवाले करो, हम अमन का निजाम करेंगे। आज किसी भी मुस्लिम मुल्क को यह ज़ेब ही नहीं देता कि वो यूरोप और अमेरिका की जिंदगी बर्बाद करे जो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जब तक ये अमन यहां कायम नहीं करते। नॉट एट ऑल। इनको कहां से हक पहुंचता है? ये लोग अपनी याशियां करते रहे और आज ये कह रहे हैं कि मिसालें देते हैं जी एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन का राइट उनको है। यानी अगर अमेरिका की हुकूमत मेरे पास हो और मैं वहां पे अमन कायम कर लूं तो फिर अमेरिका को राइट है कि वो पाकिस्तान को कहे कि बंदे का बच्चा बन, जुल्म का निजाम खत्म करो, जुडिशरी को अपनी ठीक करो। तनख्वाहें ले रहे हो 15-15 लाख और केसेस पड़े हुए हैं लाखों के साथ से, किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हो? ठीक है, इंसाफ में तुम आखिरी नंबर पे आ रहे हो, फिर ये जजता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सरकार शुक्र करें कि आपसे कोई मुल्क नहीं आगे लेता। मुझसे अगले दिन भाई पूछ रहे थे कि अगर अंग्रेज ना जाते 1947 में तो क्या होना था? मैंने कहा हम बुलेट ट्रेन में आज सफर कर रहे होते, मुझे इस्लामाबाद में अपना घर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं रोजाना इस्लामाबाद अपनी जॉब पे जाता। ये होना था। दोस्तों ये बताएं कि सऊदी अरब में हालिया तब्दीलियां आई हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था CNN के ऊपर, वहाँ पर इवन के ट्रांसजेंडर और बाकी जो हम जैसे प्रस्त हैं उनको भी अलाउ हो गया कि वो आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो तब्दीलियां सिनेमा और आपने देखा, कैसी देख रहे हैं? क्या शरीयत को खैर बात कह दिया गया है? मेरे ख्याल मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ी नेमत है सऊदीया के लिए। हाँ जी, कि मुतव्वों से मौलवियों से जान छुड़ाई है, क्योंकि ये दूसरे से जीने का हक छीनते हैं। ये जो छोटी छोटी कमजोरियां ना ये ओवरकम हो सकती हैं, लेकिन वो जो बड़ा मसला है ना कि आप डिक्टेटरशिप करते हो, लोगों से उनके जीने का हक छीन लेते हो, लोगों की मईशत बर्बाद करके रख देते हो। आज मोहम्मद बिन सलमान अगर वो एक्टिविटीज परफॉर्म ना करे तो सऊदीया के पास तेल कितना रह गया? ये तो भूखे मरेंगे। तेल निकलने से पहले 1000 साल तक सऊदीया के लोग हाजियों के काफिले लूटा करते थे। किधर के इतने बुजुर्ग? सारे बुजुर्गों ने हज किया ना, तेल क्यों नहीं दरियाफ्त हुआ बुजुर्गों से? सोचने की बात है ना। सर एडवन ने दरियाफ्त किया ना 1853 में, वो पहला पेंसिल्वेनिया में जो कुआं निकला है, बमुश्किल 200-250 साल। उससे पहले तो किसी बुजुर्ग को, ये बुजुर्ग सारे मक्के मदीने जाते थे, इन्हें तेल क्यों नहीं था वहां नजर आता? ये तो कहते हैं हम 7 जमीनों के नीचे देख लेते हैं, आसमानों के ऊपर देख लेते हैं। अंग्रेजों ने चगे ला के रख छड़े ने, तेल नहीं निकला। तेल निकला, अल्लाह ने इनको वुसअत दी, आज इतना वो माशाल्लाह अच्छा निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन ये तेल भी बहरहाल ख़त्म हो जाना है, इसीलिए वो आप देखें सऊदीया जहां रेगिस्तान था आज एक्सपोर्टर है गंदुम का, मछली एक्सपोर्ट कर रहा है। अंदाजा करें समुद्रों में उन्होंने मछलियां पाली हुई हैं, लादा से नहीं स्विमिंग पूल। आप जरा डॉक्यूमेंट्रीज देखें क्या कुछ हो गया। और इसमें सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान नहीं, काफी सालों से उन्होंने शुरू किया हुआ था, रह गया। ये जो आप चंद एक कमजोरियां कह रहे हैं ना जो है, इसको तो हम कंडेम करते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे करते हैं। और ये बात मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है, क्या हमारे हुक्मरानों को नहीं पता? मुझे बताएं, इमरान खान साहब जो तकरीरें करते हैं, कोई मौलवी उस तरह की तकरीर कर सकता है? लेकिन इमरान खान के जलसों में क्या हो रहा होता है? तारिक जमील साहब को साथ बैठा के कह रहे हैं सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। तो मुझे बताएं किन के जलसों में सबसे ज्यादा बेहयाई होती है? PTI के। अब खान साहब की डॉक्ट्रिन और है, प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे हैं। क्यों? आप उनसे लहदगी पूछे, वो कहेंगे यार मजबूरी है, ये भी सिलसिला चल रहा है, गलत है। तो मैं मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी मानता हूं 5 वक्त का नमाजी है, कुरान का उसको नॉलेज है, हदीस का उससे नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, और उसे ये भी समझ आ गई कि ये लड़ाई का फायदा नहीं, ईरान के साथ सुलह कर ली यार, और क्या चीज चाहिए। तो बाकी जो कमजोरियां ना, इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कमजोरियां भी दूर करते हैं। बहरहाल पहले से सूरत हाल बेहतर है जी।
درست ہے. یہ جو میں آیا تو میں نے دیکھا آپ کا درود پاک لکھا ہوا تھا. جی جی. عموماً ہم سنتے ہیں کہ جی لنڈا درود جو ہے ہم اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے. جی جی. یہ کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کیوں مثلا اس کے اوپر اس طرح نہیں ہو پا رہا کہ اس کو باقاعدہ سب جو ہے اس کو مکمل پڑھیں؟ میں سمجھتا ہوں بنو امیہ اس کے پیچھے. اچھا. ہاں ظاہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز تک تو رہا پورا درود, اور پھر یہ ایک انہوں نے آدھا درود شروع کر دیا. دیکھیں بخاری میں واضح موجود ہے, ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا, السلام علیکہ ایھا النبی, ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ. لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے نا اس کا, یہ الگ سے یہ بھی حدیث ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے حوالے سے, تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے. یہ جو درود شریف ہے سنن ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں, یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. اتنا حصہ بھی, پورا درود ابراہیمی بھی, اتنا بھی. تو بس وہ آل محمد سے چونکہ ان کو چڑ تھی, انہوں نے کہا ہم نکال دیں آل محمد کو بیچ میں سے. باقی نماز میں تو سارے ہی پڑھتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس لیے ہم نے یہ جان بوجھ کے یہاں پورا درود لکھ کے لگایا ہوا ہے. یہ جو عمران خان میں کے دور میں نصاب ایک نصاب اور ایک قوم کے حوالے سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام آیا ہے وہاں پر درود, اور پھر درود کو بھی آگے بھی اضافہ کیا گیا ہے, جو پہلے کم سے کم ہمارے دور میں آج تک ہمیں کیا اضافہ کیا انہوں نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ ہر نہیں اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سواد بھی لکھا جاتا تھا تو اس کو کنسیڈر کیا, نہیں وہ تو غلط ہے. اب ہر جگہ یعنی کہ ایک مسلم ممالک میں, ایک ملک میں, ابھی کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ وکلاء جو ہیں, جو بھی وکیل بنے گا اس کو لائسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں, میں قادیانی نہیں ہوں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا نا. تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, کرسچنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے, سکھ رہ سکتے ہیں, اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں 8-8 ارب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے, قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کافر ڈکلیئر کر دیا, دیٹس اینف. انہیں بھی زندہ رہنے کا حق دیں. انہوں نے نوکریاں نہیں کرنی. کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے اندر مسلمان نہیں جاب کر رہے؟ یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کون سا انہوں نے, کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہیں؟ آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے. دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. وکالت کے لیے پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر اب ڈکلیئر کریں. نہیں, اندازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا؟ وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا. ایک سوال ہے نا, وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے اب اس طرح اب کر کے نا, میرے خیال ہے ختم نبوت کی کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا. خوف کیا ویسے؟ خوف جہالت ہے. اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فائنانس اٹیچ ہے. ختم نبوت کے نام پہ چندہ بہت ملتا ہے, بہت چندہ ملتا ہے. ختم نبوت کو خطرہ ہے. اگر یہ مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, اشل رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے. کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس سے ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے, کبھی بولو اشل رسول اللہ کے اوپر, نہیں بولیں گے. گاڑیاں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, چندے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تحریک لبیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا, میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملینز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے. تم گستاخانہ باتوں سے لانے برات کرو اور چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنڈیم کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں. رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں؟ رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھائی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا. ہاں, چشتی رسول اللہ کا یہ تو کہتے ہیں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہے, انہوں کلمہ سے نکل آیا. چشتی رسول اللہ اور محمد رسول اللہ سے نکلے ہی نہیں. پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر ہمارا مجدد ہے جس نے بتایا, ساڑھے بزرگوں نے تو پتہ ہی نہیں لگا. یہ وجہ ہے. اچھا, اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جی یہ جو قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری حقوق کی بات کریں, جو آپ بات کر رہے تھے, یہ مطالبہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں کیا بریلویوں کے کہنے پہ دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے؟ بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حدیث بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ احکام شریعت احمد بریلوی صاحب. اچھا, ہاں, انہوں نے لکھا ہے یہ کافر ہے. تو کیا انہوں نے تسلیم کر لیا؟ چھوڑیں, گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا نا
آئین کو فالو کر رہے ہیں نا وہ. اب وہ دوسرے درجے کیا 10ویں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو، کرسچنز اور سکھ آزادانہ گھوم رہے ہیں، لیکن قادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی ہے. سنگل آؤٹ کیا ہوا نا آپ نے ان کو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ان کی آنے والی نسلوں کو کیا اسلام میں داخل کر سکیں گے؟ ہماری ویڈیوز کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ہم نے انہیں دعوت اصلاح دی ہے کہ یار آپ کو یہ دھوکہ لگا ہے. وہ بات یہی کرتے تھے کہ بھئی ان کے بزرگوں نے بھی تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ادھر جا کے چپ کر جاتے تھے. میں نے کہا وہ بھی پیڑے توڑا بھی پیڑا. کہتے ہیں ہاں یہ بندہ 1 نمبر ہے. 2 نمبری جب تک نہیں چھوڑتے ختم نبوت پہ کام نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اب آپ نا اپنے فارم پہ لکھوائیں کہ چشتی رسول اللہ کو ماننے والا، چھاپنے والا، اس کے حق میں مناظرے کرنے والا، اشری تھانوی رسول اللہ کو ماننے والا، چھاپنے والا اور اس کے حق میں مناظرے کرنے والا. اب یہ نہیں ہے تب ان کا نکاح ہو. ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ 73 میں انجینئر نہیں تھا، ورنہ توڑا پتہ بھی کٹ جانا سی نال ہی. خالی قادیانیاں نہیں سی فارغ ہونا، تسی بھی فارغ ہونا سی، یا تسی اپنے بابیاں نو اعلان برات کر دینا سی. یہ جو بات بات پہ فتوے آ جاتے تکفیر کی اصل بنیاد کیا ہے جس کو ختم کیا جائے تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ تکفیر کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے جی مولویوں کو اکٹھا کر کے ویٹیکن سٹی کو بنائے پاکستان کے اندر، اور اس میں ان کو قید کرتے ہیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یورپ بھی جب تک یرغمال رہا نا مولویوں کے، یعنی اپنے پادریوں کے، اس نے ترقی نہیں کی ہے. ان کو ویٹیکن سٹی میں بٹھائیں، وہاں انٹرنیٹ دے دیں، ان کو ان کی مرضی کی شادیاں کرا دیں، ان کو وہاں پہ V8 لے دیں، اندر گھومتے پھرتے رہیں، پاکستان کو سکون کے ساتھ رہنے دیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مسجدیں گورنمنٹ اپنے اختیار میں لے لے اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے، قرآن و سنت سے تعلیمات بتائی جائے. دیٹس آل. جس طرح کہ سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. سرکاری اداروں میں تو تقریر بھی نہیں ہوتی جمعے کی. آپ کو پتا ہے ہمارے ٹامی انرجی کے اداروں میں ہزاروں کا مجمع جمعہ پڑھتا ہے، ڈائریکٹ عربی کا خطبہ ہوتا ہے. اردو کا کرنا ہے، لکھا ہوا ہے جیسا سعودیہ میں آتا ہے، ملیشیا میں بھی حکومت کے اندر. جب تک ویٹیکن سٹی نہیں بنتا، اور یہ بھی میں اس لیے ویسے میرے اختیار میں ہو نا تو میں انہیں جنت میں ہی پہنچا دوں ان کے اوپر مقدمے دائر کر کے، لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایک سٹی بنا دیں، کوئی ناردرن ایریا میں، سارے مولویوں کو وہاں اکٹھا کر کے بھیج دیں. یا دوسرا یہ ہے کہ انہیں بوئنگ 747 پہ بٹھائیں اور پائلٹ کو کہ نیچے اتر جائے اور یہ یا غوث کہہ کے اپنا جہاز لینڈ کروا لیں. سمپل. یا بحری جہاز میں بٹھائیں، یا غوث کے یا عبد القادر جیلانی کے، اور اپنے آپ کو بچا لیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جی. بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب. جزاک اللہ خیر. ہم نے تقریباً آپ تو تھک گئے ہیں یار جو ہم نے کیے، اور آپ کی بات سامنے رکھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے جو اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ جی.